اب اگر کوئی نادان مرید ڈرنے لگے کہ جہاں نفع اتنا عظیم ہے وہاں خطرہ بھی تو عظیم ہے، تو شیخ کے پاس نہ جانا ہی بہتر ہے، کیسا سوال ہے کہ بھائی جب اتنا خطرہ ہے کہ اس کا کام خراب ہو جائے گا اور یہ سب تباہی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا نبی سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کیا نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نہ رہتے تو ابو بکر صدیق اکبر کیسے بنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں تھی، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا، حالانکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ اپنی بیٹی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی تھی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان مال قربان کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود لرزہ بر اندام رہتے تھے کہ کہیں کوئی بات ایسی سرزد نہ ہو جائے جو خلاف شان نبوت ہو۔ اگر یوں سوچتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت میں نے احسانات کیے ہیں، نعوذ باللہ ان کو میرا خیال رکھنا چاہیے، میری عظمت ان کے قلب میں ہو گئی ہوگی، اب تو میرا اور ان کا دوستی کا تعلق ہو گیا، میرے بغیر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام نہیں چلے گا، تو کیا وہ صدیق اکبر بن سکتے تھے؟ بلکہ صدیق اکبر کے تو نقصان ہو جاتا۔ آج کل تو اگر شیخ کسی مرید کے مکان پر دو ایک بار چلا جائے تو مرید کا دماغ خراب ہو جائے، نہ جانے کیا کیا سوچ لے کہ اب میں شیخ کی نظر میں چڑھ گیا ہوں، کوئی مرید میرے برابر نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر صبح و شام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فنائیت میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ وہ تو یہی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان اعلیٰ سے نزول کر کے ادنا کی طرف آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیر معمولی طور پر دوپہر کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف دوسرے وقت تشریف لائے۔ دیکھو یہ ہے شیخ کی عظمت کہ وقت کے بغیر آئے تو گھبرا گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دفعہ تو کم از کم کہہ دینا چاہیے، اس وقت کیسے تشریف لانا، ایک دفعہ درود شریف تو پڑھ ہی لینا چاہیے، واجب ہے۔ اس وقت کیسے تشریف لانا ہوا؟ فرمایا کہ اے ابو بکر تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تمہاری آرزو پوری ہو گئی، ہجرت کا حکم آ گیا، میرے اور تمہارے لیے حکم ہوا ہے۔ کیا مقام تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے صدیق کے۔ اللہ کا رسول ہوگا، حضرت انداز دیکھیں نا، اللہ کا رسول ہوگا اور رسول کا صدیق ہوگا۔ واہ بھائی واہ واہ واہ۔ احد کے میدان کا حضرت نقشہ کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا خون مبارک تو تلوار نکال دی کہ میں آج ان کی گردنیں اڑا دوں گا۔ فرمایا صدیق اکبر جھپٹے دشمنوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹے صدیق اکبر پر کہ اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کرو۔ فرمایا کیا کوئی نبی شہادت سے کسی کو روک سکتا ہے؟ لیکن شہید سے بڑا درجہ صدیق کا ہے، کیونکہ صدیق کار نبوت کے کام انجام دیتا ہے۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، شہید کا بھی بڑا درجہ ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اپنے دماغ میں کوئی گڑبڑ لے آئیں۔ کیا جملہ حضرت کا انداز کہ اور صدیق اکبر کا کیا مقام تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے صدیق کے، اللہ کا رسول ہوگا اور رسول کا صدیق ہوگا۔ ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے بھائی۔ پھر غار طور میں جب کافر تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اب تو یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی وہی آئیے، لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ آیت نمبر 40، تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے شہادت دے رہا ہے کہ اس معنا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔
یہ مقام قرب حاصل ہوا حضرت صدیق کو. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جیسا اللہ رسول کے ساتھ ہے ویسا ہی صدیق کے ساتھ بھی ہے. اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا کے کنارے تھی اور فرعون کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ فرعون اب ہمیں پکڑ لے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ان معی ربی، سورہ شعراء آیت نمبر 62 کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یعنی ان کی قوم اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کی میت کے مصداق ہو سکتی، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی کو وہ مقام قرب حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملا، صحبت کی وجہ سے ملا. صحابی جملہ ہی صحبت سے نکلا ہے. حضرت والا فرماتے تھے بتاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حفاظ تھے، اہل علم بھی تھے، حاجی صاحب بھی تھے، لیکن کہیں آپ کو نام ملا حافظ صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب؟ نہیں، صحابی صحبت یافتہ ہے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی صحابی بن کر دکھائے. اقرا نازل ہوئی، حضرت فرماتے تھے سارے کتب خانے منسوخ ہو گئے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لاتے گئے، صحابی کا درجہ ملتا گیا. فرما ارے یارو علم پر ناز مت کرو، پورا قرآن پاک اس وقت موجود ہے، تفاسیر کتنی ہیں اور احادیث مبارکہ کتنی ہیں، لیکن آج کوئی صحابی ہو کر دکھائے ذرا. اور وہاں ایک وہی مبارک کے ایک جملے مبارک پر، ایک لفظ مبارک پر صحابی بن گئے عمل کرنے والے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا. حکم کیا مانا، نظر کا حکم کیا مانے، نظر کا اشارہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کے تعمیل سے ان کو ہٹا نہیں سکتی تھی. یہاں ہے یا نہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بے چین ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی. جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے پھر اس کی خیر نہیں. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب کو سمجھایا، اور جب تدفین وغیرہ سب ہو گئی تو اس وقت جب سب کچھ ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین ہو گئے، خلیفہ ہو گئے. فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر نکالنے کا حکم دیا تھا، وہ لشکر تیار ہو جائے. تو سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہو گئے. اے ابو بکر آپ کیا فرما رہے ہیں، ہماری حالت کیسی ہے اس وقت؟ اور ابھی سے ہی منافقوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا مدینہ شریف میں، اس وقت آپ کیسے یہ حکم فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا اگر کوئی نہیں نکلے گا ابو بکر اکیلا نکلے گا، ابو بکر اکیلا نکلے گا اور جام شہادت نوش کر کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور نکلنا ہوگا، ورنہ ابو بکر اکیلا نکلے گا. اور اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اللہ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میرے ساتھ تھا، اب بھی میرے ساتھ ہے. ابو بکر اکیلا نکلے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مطمئن ہو گئے اور لشکر نکلا. اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو سنبھالا تھا. اب دیکھیے اتنا سارا سمجھا کر حضرت فرماتے ہیں اس میں تعلیم ہے کہ بس شیخ کی عظمت قلب میں بڑھتی رہے. اس کے ہنسنے بولنے سے یہ مت سمجھ لو کہ ہمارے دوست ہو گئے. میرے شیخ بعض دفعہ اس قدر ہنساتے تھے کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے، لیکن الحمدللہ میرے دل میں حضرت والا کے قلب مبارک میں شیخ کی عظمت میں کبھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا، بلکہ ہر وقت ہوشیار رہتا تھا، دماغ کو حاضر رکھتا تھا. یہ میرے اللہ کی عطا اور میرے شیخ کا صدقہ. اور اللہ سے دعا مانگتا رہتا تھا کہ اے اللہ جب آپ نے توفیق دی ہے شیخ کے ساتھ رہنے کی تو اپنے راستے کی فہم بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ مجھے عالی ظرفی عطا فرما دیجئے اور تقدر قلب شیخ سے محفوظ فرمائیے. اس لیے اس پر نہ جاؤ کہ یہ تو ہنستے بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اپنے شیخ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. ان دعاؤں کو شیخ کے بارے میں الحمدللہ جتنا میں نے سنا وہ الحمدللہ میں نے اپنے پاس اپنے لیے پرنٹ کر کے رکھ بھی لیا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں.
اللہ قبول فرما لیں، ظہور فرما دیں۔ اس کی اپنے شیخ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اس کی روح جس مقام قرب پر ہے، اس کے قلب میں جو نعمت ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بے جا شدت کیوں کرے گا؟ ہاں اگر خلاف شریعت کوئی بات کرو گے تو پھر اس کی آنکھوں کے تیور دیکھنا، پھر وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پہلے اللہ کا ہے پھر کسی اور کا ہے۔ ماشاءاللہ بھی ایسا نکلتا ہے جیسے کھانا بھی نہ کھایا ہو۔ یہ جملے دیکھو نا، مجھے کسی کتاب میں نکال کر دینا آپ لوگ جملے۔ حضرت فرماتے تھے میرا رب مجھے جملے بھی بھیجتا ہے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے جملے آتے ہیں، پہلے مجھے لے لو پہلے مجھے لے لو۔ اب یہ بتاؤ، کیونکہ پہلے شیخ ظاہری بات ہے اپنی طرف حضرت فرما رہے ہیں، میں تو حضرت کی نقل کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں، کیونکہ پہلے وہ اللہ کا ہے پھر کسی اور کا ہے۔ یہ دنیا دار پیر نہیں ہے جو مریدوں کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، بس کسی سے 100، یہ تو 1974 کا غالباً ہے، خیر لکھا ہوا نہیں، لیکن یہ 100 کا نوٹ نہیں سمجھنا، اس وقت 100 نوٹ بڑا بھاری تھا۔ یہ دنیا دار پیر نہیں ہے جو مریدوں کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، بس کسی نے 100 کا نوٹ دے دیا ساری خطائیں معاف کر دی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے ایک مرید نہ ہو، اللہ تو ہے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے مرید ہیں مجھے سب چھوڑ دیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے۔ جسے 100 دفعہ غرض پڑی ہو وہ آئے اور اپنی اصلاح کرائے۔ ہمیں تم سے پیسہ نہیں چاہیے جو ہم تمہاری خوشامد کریں، نفع تمہارا ہے میرا نہیں۔ ہاں میرا بالواسطہ نفع ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ والا بن گیا تو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اس لیے تو حریص ہوں، لیکن الحمدللہ اور کوئی غرض نہیں۔ بس یہ راستہ بہت لذیذ ہے اور بہت نازک بھی، یہ راستہ بہت لذیذ ہے اور بہت نازک بھی۔ اللہ والوں کو غیرت ہوتی ہے، اگر انہیں ظاہر ہو جائے یا منکشف ہو جائے کہ کسی طالب کے دل میں اب عظمت نہیں رہی تو پہلے ہی اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی ان سے استغنا برتتا ہے تو وہ اس سے پہلے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ تمہاری خواہش تو وہ کرے جس کے دل میں دنیا ہو، اور جس کے دل میں صرف اللہ ہوگا وہ بھلا کسی اور کی طرف کیوں توجہ کرے گا؟ انہیں لالچ تو ہے نہیں کہ مریدوں کی تعداد بڑھے۔ آپ سوچو صحیح، 1969 کی بات نہیں ہوگی تو 1974 کی بات ہوگی۔ اس وقت حضرت کے کتنے بیت تھے لوگ؟ غور کریں حضرت سے کتنے بیت تھے اس وقت حضرت کا مزاج سوچو آپ۔ ابھی آپ کو صبح بتایا تھا نا کہ ایک آدمی کے سامنے جو ملفوظ پڑھ رہا تھا حضرت کا صبح میں، ایک آدمی کے سامنے حضرت نے اتنی دیر مجلس کی ہے۔ اس لیے ایک صاحب جنہوں نے شروع میں بڑی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے بہت مناسبت ہے، لیکن بعد میں کسی اور جگہ بھی جانے لگے تو شیخ کو غیرت آتی ہے۔ اگر اسے احساس ہو جائے کہ طالب میرے علاوہ دزدیدہ نگاہی سے کسی اور کی طرف بھی دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ جہاں مناسبت ہے وہاں جاؤ، وہیں نفع ہوگا۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ ہم نے کسی کو روکا ہے؟ ہم نے کسی سے منت کی ہے؟ لہذا میں نے ان سے تنہائی میں کہہ دیا کہ اب آپ میرے درس میں شرکت نہ کیا کریں، کوئی دنیا دار آپ کو فائدہ وہاں زیادہ ہوگا، آپ وہیں جاؤ، کیونکہ دنیا دار ہوتا تو کہتا کہ چلو آتے ہیں تو آنے دو، نہ آنے سے تو بہتر ہے، کبھی کبھی نذرانہ بھی مل ہی جایا کرے گا۔ لیکن جو یہ چاہے گا کہ طالب اللہ والا بن جائے اور رنگ راسخ ہو جائے تو وہ طریق کے خلاف کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ جو بزرگوں کا قاعدہ ہے ایک در کو پکڑو اور مضبوط پکڑو، اس کے خلاف وہی کرے گا جس کے دل میں صرف اللہ نہیں بلکہ دنیا گھس گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے دل میں پہلے اتار دے اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے۔ ابھی کبھی کبھی حضرت یہ فرماتے تھے بھائی اس ریل پر اب اور کوئی ریل نہ چڑھاؤ، اس کا فائدہ نہ ہو جائے، چاہے بیان 15 منٹ کا ہو، لیکن کبھی حضرت فرماتے تھے بس اب دعا کر لو، اب اس ریل پر کوئی اور ریل نہ چڑھاؤ، اس یہی فائدہ دل میں آ جائے تو شیخ سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ شیخ تو سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، دل سے سمجھے، اگر دوسرا اگر سمجھے گا کچھ نہیں ہے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا۔